یارم کی لاکھ کہنے پر بھی وہ نہ مانی تو یارم واپس چلا آیا، اور روح کی ضد کی وجہ سے اس وقت وہ دونوں ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یارم اس سے آگے پیچھے کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ روح کا دھیان سامنے بیٹھے اس آدمی کی طرف تھا۔ یارم نے 2-3 بار اسے نوٹس کیا۔ روح، وہ بہت ہینڈسم ہے کیا؟ یارم نے جل کر پوچھا۔ کون؟ روح نے کہا۔ وہ آدمی جسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی ہو۔ یارم نے دانت پیس کر کہا تھا۔ مجھے کیا پتا ہوگا پیارا، میں تو اس کی گود میں بیٹھے ڈوگی کو دیکھ رہی ہوں۔ دیکھے نا کتنا پیارا ہے، کیوٹ سا۔ آپ تو کہتے تھے کہ اس ملک میں لوگ جانور نہیں پالتے۔ روح نے یارم کا دھیان چھوٹے سے کتے کی طرف کیا۔ روح، یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں پر دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ کتا اگر اس آدمی کا ہے بھی تو یہ اس ملک کا نہیں ہے، اور وہ چھوٹا اور پیارا سا نہیں ہے، بہت تیز و ذہین قسم کی نسل سے ہے یہ صرف دیکھنے میں چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ جتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے نا، بالکل بھی کیوٹ نہیں، بہت خطرناک ہیں۔ یہ صرف اپنے مالک سے وفادار ہوتے ہیں۔ یارم نے تفصیل سے بتایا، مگر روح کا اس کی طرف پسندگی سے دیکھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روح کے پیار پر صرف اس کا حق تھا، چاہے وہ چھوٹا سا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ یارم پلیز جائیں نا، اس آدمی سے پوچھیں کیا وہ ڈوگی ہمیں دے گا۔ روح، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ میں کسی آدمی سے اس کا پالتو جانور کیوں مانگنے لگا؟ یارم نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ تو کہتے تھے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ روح کو اچانک ہی اس کا پیار یاد آ گیا۔ روح میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں لوگوں سے ان کے کتے مانگتا پھروں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ آدمی، وہ کتا ہنسی خوشی تمہیں دے دے گا؟ بیچارے نے بہت محنت سے پالا ہوگا اسے۔ یارم نے بات ختم کرنا چاہی۔ کہاں پالا ہے، اتنا چھوٹا تو ہے وہ۔ پالوں گی میں، اگر آپ اس کو یہاں لے آئیں گے تو۔ ایک بار پوچھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ میرے لیے لپسٹک نہیں لائے تھے؟ روح کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ شاپنگ کی چیزوں کے بیچ میں لپسٹک نہیں تھی۔ روح اب منہ پھیلا کر بیٹھ گئی، تو یارم کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اس کو آ جاتا دیکھ کر ایکسائٹمنٹ سے چہرہ اس کی طرف کیا۔ بیسٹ آف لک، دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دکھاتے ہوئے کہا۔ پلیز اس آدمی کو بنا کر ڈوگی لے آئیے گا۔ یارم نے ایک نظر اپنی بیوقوف بیوی کو دیکھا اور پھر اٹھ کر اس آدمی کی طرف چل دیا۔ اب دبئی کا ڈان لوگوں سے کتے مانگتا پھرے گا۔ کین آئی ٹاک ٹو یو سر؟ یارم نے آدمی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ یس، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے؟ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ اردو میں بات کر سکتا ہے۔ مائی وائف ہیز لائکڈ یور ڈاگ سو مچ اینڈ ناؤ شی از انسسٹنگ دیٹ آئی گیٹ ہر دس ڈاگ۔ آدمی نے پہلے مسکراتے ہوئے اس کی بات سنی، لیکن بات مکمل ہونے کے بعد اس کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی۔ نو سر، دس ڈاگ از مائی پیٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ، اٹس لائک مائی چلڈرن ٹو می، اٹس بین، آئی ایم سوری، ود می فار اے لانگ ٹائم۔ آدمی نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ سی، آئی وانٹ دس ڈاگ، یو کین ٹیک واٹ ایور یو وانٹ ایٹ اینی کاسٹ، آئی ول گیو یو ایز مچ منی ایز یو وانٹ۔ مائی وائف ہیز ویری fondly asked me and cannot avoid any of these things. This dog has her choice and she should get it. I love my wife dearly. یارم اب بھی اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے پیچھے کی جیب سے بلیڈ نکال کر اس کی گردن کاٹے اور وہ کتا روح کو دے دے۔ You can ask me anything in the world. Instead, I am ready to give you anything. I am willing to give you 25,000 dirham for this dog. I want this price is enough for this dog. آدمی بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری انڈین کرنسی میں یہ 1 کروڑ سے اوپر ہوگا۔ یارم نے اس کے ہاتھ میں اس کا کارڈ دیکھتے ہوئے کہا، جہاں راکیش ملہوترا لکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم ایک چھوٹے سے کتے کے لیے اتنے پیسے دینے کو تیار ہو؟ آدمی بھی اب اسی کی زبان میں بات کرنے لگا۔ ہاں، میں تمہیں اس کتے کے لیے تمہاری منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ اگر یہ کم ہے تو اور دینے کو تیار ہوں۔ مجھے میری بیوی کو یہ کتا تحفے میں دینا ہے۔ یارم نے اس کی گود میں کتا دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے مجھے اس دنیا میں بس یہی ایک جانور اچھا نہیں لگتا، لیکن میری بیوی کو یہ بہت پسند آیا۔ تم یہ مجھے دے دو، بدلے میں اپنی پوری زندگی سنوار لو۔ If this is a golden chance for you, you can change your life. یارم نے بات ختم کرنا چاہی۔ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یارم نے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میں 30,000 درہم لے لوں گا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ تمہیں تو کہا
موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کو ہنستا دیکھ کر وہ آدمی جلدی سے بولا، ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ یارم نے اپنی جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے کہا، تھینک یو سو مچ، تمہاری وجہ سے میری بیوی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ یارم نے چیک سائن کرتے ہوئے کہا، یا تو تمہارے پاس پیسہ بہت ہے یا تو تم اپنی بیوی سے پیار بہت کرتے ہو۔ آدمی نے چیک تھامتے ہوئے کہا، اگر تم سیدھے طریقے سے میرا مطلب ہے پیسے لے کر یہ کتا مجھے نہیں دیتے تو میں تمہیں مار کر لے جاتا۔ اب تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ میں اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ یارم کتے کی رسی پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ مجھے پتا تھا آپ اسے لے آئیں گی، یہ کتنا پیارا ہے۔ روح نے اس آدمی کی طرف اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، روح اسے نیچے کرو، کیا کر رہی ہو تم؟ نیچے کرے اسے، زہر لگتی ہیں مجھے یہ حرکتیں۔ کیوں زہر لگتی ہیں؟ اتنا پیارا سا تو ہے، میں اسے یہیں بٹھاؤں گی اپنے ساتھ۔ روح نے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا، روح یہ وہاں جائے گا جہاں باقی لوگوں کے جانور بیٹھیں گی، اسے اس طرح سے اپنی گود میں بٹھانا الاؤڈ نہیں ہے، یہ وہاں اکیلے ڈر جائے گا نا۔ روح نے معصومیت سے کہا، بیبی یہ ڈاگ ہے، یہ نہیں رہے گا۔ ڈاگ بہت بہادر ہوتے ہیں، تم بے فکر ہو کر اسے ایئر ہوسٹس کے حوالے کر دو۔ یارم نے اس کی بات سنی بغیر پاس کھڑے لڑکی کو اشارہ کیا، جو فوراً اس کے اشارے کی تکمیل کرتے ہوئے کتا اس کی گود سے اٹھا کر لے گئی۔ یارم وہ ایسے کیسے مجھ سے پوچھے بغیر لے گئی؟ اسے بلائیں واپس، روح ضدی انداز میں کہا۔ بیبی اب کیا ہم ایک کتے کے لیے لڑیں گے یہاں پہ؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سمجھانے کی کوشش کی، اسے بار بار کتا مت کہیں، وہ میرا شونو ہے۔ روح نے منہ بنا کر کہا، واہ بیبی، نام بھی رکھ لیا ہے اتنا جلدی، شونو۔ یارم نے ہنستے ہوئے کتے کا نام دہرایا۔ یارم آپ اپنے اس آدمی کو کیسے منایا شونو کے لیے؟ تھوڑی دیر کے بعد روح سب کچھ بھول بلا کر اسے پوچھنے لگی، پیسہ سب کو منا لیتا ہے بیبی۔ یارم نے بس اتنا ہی کہا۔ یارم آپ کو شونو کے لیے پیسے دینے پڑے؟ میری وجہ سے آپ کے پیسے ضائع ہو گئے، کسی ہم اہم کام میں آ جاتے۔ روح اداسی سے بولی، یارم کے لیے روح سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے، اپنی جان بھی نہیں۔ روح نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، پھر بھی بہت زیادہ پیسے لیے ہوں گے نا اس نے؟ کتنے پیسے لیے ہیں اس نے؟ 30,000۔ 30,000؟ یارم آپ نے اتنے پیسے کیوں دے دیے؟ اسے سمجھ کر رکھا ہے بہت امیر ہیں ہم، ایک بار مجھے مل جائے جان سے مار دوں گی اسے۔ ایک چھوٹے سے پپی کی قیمت 30,000 روپے؟ حد ہو گئی، 30,000 میں تو مہینے کا راشن آ جاتا ہے گھر میں۔ روح نے پریشانی سے کہا، جبکہ یارم شکر منا رہا تھا کہ اس نے 30,000 درہم نہیں کہا۔ وہ اس وقت دبئی ایئرپورٹ پر تھے، خضر پہلے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یارم وہ لوگ اپنے آپ ہی ہمیں شونو کو واپس کر دیں گے یا ہمیں پوچھنا پڑے گا؟ 11.5 گھنٹے کے اس سفر میں روح نے اگر اس سے کوئی بات کی تھی تو وہ اس کے شونو کے بارے میں ہی تھی، وہ اپنے آپ ہی واپس دے دیں گے۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا، یارم شونو کہاں رہے گا؟ ہمارے ساتھ ہمارے روم میں یا پھر دوسرے روم میں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ پوچھنے لگی، وہ ہمارے کمرے میں کیوں رہے گا؟ وہ دوسرے کمرے میں بھی کیوں رہے گا؟ اب کیا ہم اسے الگ سے ایک بیڈ روم دیں گے؟ یارم حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ یارم اب ہم اس سے یوں ہی تو نہیں چھوڑ سکتے، جانوروں سے پیار کرنا چاہیے، اور اوپر سے آپ نے اتنے پیسے دے کر خریدا ہے اس کو، اس آدمی نے تو ہمیں لوٹ لیا۔ اگر کبھی زندگی میں میرے ہاتھ چڑھ گیا نا تو آپ کے پیسے واپس ضرور نکلواؤں گی۔ اچھی لوٹ مار مچا رکھی ہے ان لوگوں نے۔ 30,000 کسی غریب سے پوچھیں 30,000 کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ آپ کا بھی اچھا خاصا نقصان ہو گیا۔ اب وہ جہاز سے نیچے اترنے لگے تھے۔ روح میرے پاس بہت پیسے ہیں، 30,000 دے دینے سے میں غریب نہیں ہو جاؤں گا۔ ہاں لیکن تم میرا اثاثہ ہو، تمہیں کھو دیا تو غریب ہو جاؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا، جبکہ اس کی بات پر روح شرمائی تھی۔ آپ بھی نہ یارم، کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ روح شرماتے ہوئے آگے بڑھی، جبکہ یارم نے وہ کتے والی باسکٹ پکڑی اور روح کے پیچھے آیا۔ اس سفر میں سب سے خاص بات یہ ہوئی تھی کہ روح کو ڈر نہیں لگا تھا، بس جہاز کی پرواز بڑھتے ہوئے وہ یارم کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ خضر پہلے سے ہی ان کے انتظار میں تھا۔ روح نے اسے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تیزی سے آیا اور ان کے ہاتھ سے پکڑنے لگا۔ ارے نہیں خضر بھائی، میں اٹھا لوں گی۔ آپ بتائیں کیسے ہیں آپ، اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ روح نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی بات پر خضر کے ساتھ یارم کے بھی ہاتھ سست ہوئے تھے۔ میرے گھر والے؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ ہاں خضر، تمہارے گھر والے۔ یارم نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا۔
ہاں میرے گھر والے بالکل ٹھیک ٹھاک، سب ایک دم فٹ۔ خضر نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہا، ڈونٹ یو ٹیل می، اب اس لڑکی کے لیے ہمیں گھر والے بھی پیدا کرنے ہوں گے۔ خضر نے چلتے ہوئے یارم کے کان میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو ہاں ضرور۔ یارم ایک آنکھ دباتے ہوئے مسکرایا، واہ، اس لڑکی نے تو تمہیں ہنسنا سکھا دیا۔ خضر کو خوشی ہوئی تھی، لوگوں سے مانگنا بھی سکھا دیا ہے۔ یارم نے کتے والی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا تو خضر بھی مسکرایا۔ سچ کہتے ہیں اس دنیا میں عورت سے زیادہ چالاک اور کوئی نہیں۔ خضر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، سچ ہی کہتے ہوں گے، لیکن میری روح تو بہت معصوم ہے۔ یارم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اللہ تمہیں خوشیاں نصیب کرے اور تم ہمیشہ ایسے ہی رہو، خوش اور مطمئن۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس خوشگوار تبدیلی سے اسے اب بھی بہت خوشی ہوئی تھی۔ روح اور شونو کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنے آفس آیا تھا خضر کے ساتھ، اور آتے ہی پہلا تھپڑ شارف کے منہ پر مارا تھا۔ آفس کا ایک ایک کونا چمکا دینے کے بعد بھی یہاں پر بہت گند تھا یارم کے حساب سے۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، مجھے ایک بھی کونے میں ذرا سی دھول مٹی نظر آئی تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے صرف صفائی کا کام سونپا تھا، اور اب آفس کی حالت دیکھ کر یارم کو یہ اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ ہائے کتنے زور سے مارا ظالم نے، مجھے تو لگا تھا کہ تم ڈیول سر کا بایاں بازو ہو، اور تم کیا نکلے آفس کے پیون۔ معصومہ نے ادا سے کہتے ہوئے کہکا لگایا، ارے یہ سب کچھ تو یہاں کا کوئی آدمی بھی کر سکتا ہے۔ میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی کو بتا سکوں کہ شادی کے بعد ایک بہت اچھا ہسبینڈ ثابت ہو سکتا ہوں۔ شارف نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ ہاں 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 ہاں، تم عاشق ہی بنو، شوہر بننا تمہارے بس میں نہیں۔ معصومہ نے پھر سے طنز کیا، ویسے بھی آج کل کے لڑکے صرف عاشقی ہی کر سکتے ہیں، وہ کہہ کر جانے لگی جب شارف نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہی تو کہہ رہا ہوں، عاشقی تو سب کر لیتے ہیں، مگر ہم کچھ نیا کریں گے، چلو شادی کرتے ہیں۔ یارم کو پتہ تک نہیں تھا کہ شارف اس ریلیشن شپ میں کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہے، یہاں تک کہ شارف یارم سے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن معصومہ تھی جس کا کہنا تھا کہ وہ صرف دوست ہیں، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ دیکھو شارف، میں تمہیں پہلے بہت بار بتا چکی ہوں، میں یہاں اپنے بابا کی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں، شادی بیاہ کرنے نہیں۔ اس لیے بار بار ایک ہی بات کر کے مجھے امبیرس مت کیا کرو۔ اس کی بات سن کر شارف اداس ہو گیا، اور اس کی اداسی معصومہ کو بھی اچھی نہ لگی تھی۔ دیکھو شارف، میں تمہاری فیلنگز کی قدر کرتی ہوں، لیکن فی الحال میرا مقصد کچھ اور ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے مجھے ڈیول سے جلد بات کرنی ہوگی۔ وہ شارف تھی کیا جسے آسانی سے بات سمجھ آ جائے؟ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ انسپکٹر سارم اپنے گھر میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ احتیاطاً وہ گھر سے باہر نکل آیا تھا جہاں اس کی بیٹی باہر کھیل رہی تھی۔ اسے ہی خبر دے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ ڈارلنگ، تم چاہتی کیا ہو؟ جو چاہو گی وہ ملے گا میری جان۔ وہ آواز کافی کم رکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی تک نہ پہنچے۔ اتنا دھیرے کیوں بول رہے ہو؟ اونچی آواز میں بولو نا، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ ڈارلنگ میں کام کر رہا ہوں نا، تم بولو نا میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ التجا کر رہا تھا جبکہ سارا دھیان اندر تھا۔ اگر عروہ سن لیتی تو اچھا خاصا ہنگامہ ہو جاتا۔ پہلے کہو یو لو می۔ وہ شاید اس کی بے بسی کو انجوائے کر رہی تھی۔ آف کورس آئی لو یو، تمہارے لیے تو میں اتنا کچھ سوچ رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ڈیول کا کیس حل ہوتے ہی نا میں تم سے شادی کروں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بہت ساری مدد کرنی ہوگی۔ اس کے لہجے میں صرف سچائی تھی جس پر معصومہ دل و جان سے ایمان لے آئی تھی۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے سارم، اور میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ اچھا سنو میری بات، خبر یہ ہے وکرم دادا انڈیا سے منڈے کو دبئی آ رہا ہے۔ ڈیول نے اسے یہاں بلایا ہے، کوئی راشد کیس کے سلسلے میں۔ وہ لوگ کوڈ ورڈ میں بات کرتے ہیں، اس لیے مجھے زیادہ سمجھ نہیں آتی، معصومہ نے الجھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ راشد کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ڈیول واپس آ گیا ہے دبئی سے؟ سارم پریشان ہوا تھا۔ ہاں ڈیول سر آج ہی واپس آئے ہیں۔ دیکھو معصومہ، اس کی نظر سے بچ کر رہنا، وہ تمہیں دیکھ کر ہی سب جان لے گا۔ وہ بہت چالاک ہے، چیل کی نظر رکھتا ہے، تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ اب تم جاؤ ان لوگوں کے پاس، میں فون رکھ رہا ہوں۔ اس نے سامنے سے عروہ کو آتے دیکھ کر کہا، دیکھ رہی ہوں میں آپ کو،
آج کل آفس کا کام گھر پہ اٹھا لاتے ہیں، ہم دونوں کی تو پرواہ ہی نہیں ہے آپ کو، وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی تو سارے مسکرایا۔ تو کیا کروں جانے من، تمہیں دیکھے بنا میرا گزارا نہیں، اسی لیے تو آفس سے جلدی آ جاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت تم دونوں نہیں بلکہ تینوں کے ساتھ گزار سکو۔ اس نے محبت سے عروہ کے بھرے ہوئے وجود کو دیکھا، جہاں سے 2 مہینوں کے بعد اس کا دوسرا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا۔ میں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا ہے، لیکن مجھے یہ لڑکی معصومہ بہت چالاک لگتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ بیچ میں کوئی گڑبڑ کر رہی ہے ہم سے چھپ کر۔ خضر نے اسے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے معصومہ کے بارے میں بتایا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد شارف کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ کیوں بھائی؟ معصومہ بے شک کیوں ہے مجھ پر نہیں ہے؟ کل یہ کہہ دینا کہ میں بھی غدار ہوں ڈیول کے ساتھ۔ شارف تو بھڑک ہی اٹھا تھا۔ شارف آرام سے، وہ بات کر رہا ہے نا۔ یارم کو اس کا اس طرح سے بیچ میں بولنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ یہ معصومہ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، جس دن سے وہ یہاں آئی ہے ایسی ہی بکواس کیے جا رہا ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے اسے اس سے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، ہر بات میں کہیں نہ کہیں اس سے معصومہ کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شارف غصے سے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو شارف، بیکار میں میرے ساتھ بحث مت کرو۔ وہ بھی اس لڑکی کے لیے۔ خضر کو بھی اچھا خاصا غصہ آ گیا۔ بس بہت ہو گیا، کیا پاگلوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو تم لوگ؟ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ یارم کے غصے سے کہنے پر دونوں بیٹھ گئے۔ آج کے بعد کسی تیسرے کی وجہ سے میں تم دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو یاد رکھنا، میں بھول جاؤں گا کہ تم دونوں میرے لیے کیا ہو۔ اور وہ لیلا کہاں ہے؟ چھوڑ تو نہیں گئی ہمیں؟ ڈیول نے کہا۔ کیوں، تم اسے مس کر رہے ہو؟ خضر نے شرارتاً کہا تھا۔ نہیں، اگر چھوڑ کر چلی گئی ہے تو دوسری ہیکر ڈھونڈو۔ ڈھونڈنے میں کافی وقت لگے گا، خاصی انرجی ویسٹ ہوگی، اور اوپر سے پارٹی بھی تو کرنی ہوگی بلا ٹلنے کی خوشی میں۔ یارم بالکل سیریس انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی اس بات مکمل ہونے کے بعد خضر اور شارف کا کہکا بے ساختہ تھا، کیونکہ باہر سے ٹک ٹک کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی، اور یہ آواز لیلا کی ہائی ہیلز کی تھی۔ یعنی کہ ہمارے نصیب میں پارٹیز نہیں لکھی۔ خیر، مذاق کا وقت ختم ہو چکا ہے، جاؤ اپنے کام پر لگ جاؤ۔ یارم نے فون نکالتے ہوئے کہا اور روح کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وکرم دادا کی خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رہے، اس نے جاتے ہوئے شارف اور خضر سے کہا تھا۔ یارم رات کو گھر آیا تو دیکھا روح سو رہی ہے۔ وہ سفر سے کافی زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ اسے جگائے بغیر ہی اس کے قریب آیا، لیکن اپنے بیڈ پہ شونو کو دیکھ کر کھٹکا۔ اب کیا ایک کتا ڈان کے بیڈ پہ سوئے گا؟ اس کا دل چاہا ایک گولی مار کے ابھی یہ قصہ ہی ختم کر دے، لیکن فی الحال یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے گردن سے کتے کا پٹا پکڑا اور اوپر کی طرف لٹکا لیا۔ کتا اس کی طرف لپک کر نیچے اترنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ میں دبی دبی چیخیں بھی نکل رہی تھیں، جس کی وجہ سے رو میڈم کی آنکھ کھل گئی۔ رو، یہ کتا میرے بیڈ پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سختی سے بولا، جبکہ ہاتھ ابھی تک ہوا میں لٹک رہا تھا کتے سمیت۔ یہ کتا نہیں ہے، اس کا نام شونو ہے۔ رو نے یاد دلاتے ہوئے جلدی سے لپک کر کتے کو پکڑنا چاہا، جبکہ یارم نے پھینکنے والے انداز میں کتے کو اس کی گود میں ڈالا۔ میلا پیارا شونو، چوٹ تو نہیں لگی؟ رو شونو کو ٹٹولتے ہوئے بولی۔ نہیں لگی اسے چوٹ، وہ چلایا تھا۔ رو، ابھی کے ابھی اس کتے کو نکالو میرے کمرے سے باہر۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں ہم باہر، رو نے اٹھتے ہوئے کہا، جب یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رو، تم کہاں جا رہی ہو؟ دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اور کہاں جا رہی ہوں؟ مطلب اب تم اس کتے کے لیے یہ کمرہ چھوڑ دو گی؟ یارم کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ تو اسے اکیلے دوسرے کمرے میں ڈر لگے گا نا؟ رو نے منہ بنا کر کہا۔ رو، یہ ایک کتا ہے اور اسے باہر نکلتے ہوئے ڈر نہیں لگے گا۔ اسے باہر کرو اس کمرے سے، اور خبردار جو تم اس کمرے سے باہر نکل گئی ٹانگیں توڑ دی گا تمہاری۔ فی الحال اسے شگنو سے زیادہ روح پہ غصہ آ رہا تھا، جو ایک کتے کے لیے اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ باہر کرو اسے، بلکہ میں خود کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی یارم آگے بڑھا اور اس کا پٹا پکڑ کر کمرے سے باہر کر دیا۔ روح بھی اٹھ کر باہر جانے لگی۔ روح، تمہیں میری بات ایک بار میں سمجھ نہیں آئی؟ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے میں نے تمہیں۔ اب اسے سچ مچ میں اس پر غصہ آ گیا تھا۔ یارم، میں تو آپ کے لیے کھانا لانے جا رہی ہوں۔ روح اسے غصے میں دیکھ کر واقعی گھبرا گئی تھی۔ شکر ہے شونو کے علاوہ شوہر کا بھی خیال آیا، وہ جتلاتے ہوئے بولا۔ تم نے کھانا کیوں بنایا؟ ہم باہر چل کے کچھ کھا لیتے، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے سفر سے۔ یارم سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے غصے کی وجہ سے اتنی کم آواز میں بات کر رہی ہے۔
آج وہ بالکل اسی دن کی طرح سے بات کر رہی تھی جب یارم نے پہلی بار اسے تھپڑ مارا تھا۔ جہاز کیا میں اپنے سر پر اٹھا کر لائی تھی جو تھک گئی ہوں گی؟ وہ فوراً ہی اپنے پرانے لہجے میں بولی۔ اس کا یہ پیارا سا انداز یارم کی جان تھا۔ اب وہ پہلے دن کی طرح ایک دبی سی محرومیوں کا شکار ایک ڈری سہمی لڑکی نہیں تھی۔ باقی لوگوں سے وہ آج بھی اسی طرح سے گھبراتی تھی، لیکن اب یارم کا اسے کوئی ڈر نہ تھا۔ جانتی تھی کہ یہ شخص اسے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، اس لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسے یقین تھا یہ شخص اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ اس سے نہیں ڈرتی تھی، جبکہ اسے صرف اسی سے ڈرنا چاہیے تھا۔ تمہارے اس کتے نے کیا کھایا؟ یارم نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ اب یارم مانے یا نہ مانے، روح کے لیے وہ اس کے گھر کا حصہ تھا۔ میں نے اس کو سیب کھلایا تھا اور تھوڑا کھانا بھی۔ روح، تم نے کتے کو سیب کھلایا؟ یارم کے لیے یہ آج کے دن کا دوسرا جھٹکا تھا۔ پہلا جھٹکا اسے اپنا آفس دے کر لگا تھا، جس کا نشان اب تک شارف کے منہ پر موجود تھا، اور دوسرا جھٹکا روح نے ایک آسٹریلین کتے کو سیب کھلائے تھے۔ لیکن اس بات سے یارم کے گال کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ اچھا ہے اس کتے سے جلدی جان چھوٹ گئی تھی۔ روح، یارم کتے کو سیب نہیں کھلانے چاہیے؟ روح نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں روح، یہ آسٹریلین کتا ہے اور اس کی الگ خوراک ہے۔ میں بلڈنگ کے سرونٹ سروس کو کہوں گا، وہ تمہیں لا دیں گے، اور اگر آپ بھول گئے تو میں خود آنٹی سے کہوں گی۔ یہ جو ہماری پڑوس میں نہیں ہوتی، وہ کہتی تھی کچھ بھی ہو تو مجھے بتانا۔ آپ ایسا کریں، مجھے پیسے دے دیں، اور صرف شونو کی خوراک کی چیزیں نہیں، ہمارے لیے بھی کچھ تازہ سبزیاں منگانی ہیں۔ روح نے کہا تو یارم نے اسے اپنے والیٹ سے پیسے درہم کی صورت میں نکال دیے۔ یہ کتنے پیسے ہیں؟ روح نے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ 500 درہم ہے، یارم نے بتایا۔ صرف 500 درہم؟ روپے سے کیا ہوں گے؟ روح نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ روح میری جان، لوگ اسے پورے مہینے کی چیزیں دے آتے ہیں، مگر تم اور رکھ لو۔ یارم نے ہنستے ہوئے اپنا والیٹ نکالا اور 500 درہم نکال کر دیے۔ اس میں تو آ جائے گا نا؟ یارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں شاید۔ روح کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ 1000 روپے میں ان کی ضرورت کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ ممکن نہیں ہے سارم، میں یہ نہیں کر سکتی۔ لیلا کو ڈیون نے اپنے گھر آنے سے منع کیا ہوا ہے، اور اگر لیلا وہاں نہیں جائے گی تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے تو وہ سب ویسے ہی کسی کھاتے میں نہیں لیتے۔ یہاں پر بھی صرف شارف کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہوں، ورنہ ان لوگوں کا مجھے اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے سامنے کوئی بات نہیں کرتے اور نہ ہی مجھے کرنے کا کوئی کام دیا ہے۔ وہ خضر تو ہر وقت ڈیول کے کان بھرتا رہتا ہے میرے خلاف۔ آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ ٹرائی تو کرو معصومہ، یار تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں اس کیس کے بعد اپنی ساری فیملی چھوڑنے کو تیار ہوں تمہارے لیے۔ یاد رکھنا، اگر آج تم نے میرا کام نہیں کیا تو آئندہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ سارم کا لہجہ اب جذبات سے عاری تھا۔ لیکن سارم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں اسے نہیں لا سکتی باہر۔ معصومہ اداسی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ تو میں یہ سمجھوں کہ ہم آخری بار بات کر رہے ہیں معصومہ؟ سارم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں کوشش کروں گی، معصومہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گی۔ سارم فون بند کر کے دل کھول کر ہنسا تھا۔ اسے یقین تھا کہ معصومہ اس کا کام ضرور کرے گی۔ وہ خود ڈیول کے گھر نہیں جا سکتی، کیونکہ سوال اس کی چھوٹی سی معصوم بچی کا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ ڈیول نے کہا تھا کہ اگر سارم اس کی فیملی تک جائے گا تو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ورنہ کسی کی فیملی تک جانا ڈیول کے اصولوں کے خلاف تھا۔ یارم پچھلے 5 منٹ سے دروازے پر کھڑا انتظار کر رہا تھا جب تک روح اس کے ماتھے پر اپنی معصوم محبت کا بوسہ نہ دے دے۔ یارم کا دن نہیں گزرتا تھا جبکہ روح ابھی تک اپنے شونو کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ روح جلدی کرو، مجھے جانا ہے۔ یارم نے دانت پیس کر آواز دی۔ جی 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی۔ تو جلدی سے بیڈ روم میں جانے لگی اور اگلے 1 منٹ میں ہاتھ دھو کر آئی، جس سے وہ بڑے پیار سے اپنے شوہر کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ پھر روز کی طرح یارم نے جھک کر اس سے اپنا حق وصول کیا۔ روح، اس کتے کے ساتھ نہ چیک کی رہا کرو ہر وقت۔ روح منہ بنا کر بنا دروازہ بند کیے واپس دونوں کی طرف جانے لگی تو یارم ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ یارم، اسے آئے ہوئے ابھی صرف 1 دن ہوا ہے اور آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ رات کو بھی آپ نے اس معصوم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا۔ اگر آپ نے دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کیا تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی۔
روح نے منہ بنا کر دھمکی دی، جو یارم کو بالکل اچھی نہ لگی۔ اس 2 ٹکے کتے کے لیے تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ یارم کو اچھا خاصا غصہ آیا تھا اس بات پر۔ وہ کتا نہیں ہے، میرا شونو ہے، وہ پھر سے منہ بنا کر بولی۔ اور تم میری ہو؟ یارم نے اس کے پھولے ہوئے گال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں ہوں میں آپ کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بننا ہے، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ گال اب بھی پھولے ہوئے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے روح کے بال یارم کے ہاتھ میں تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میری نہیں ہو تم؟ ہمت کیسی ہوئی ایسا بولنے کی؟ میری ہو تم ہوتی کون ہو میری نہ ہونے والی؟ تم میری ہو اور آخری سانس تک میری رہو گی۔ یارم کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ یارم کیا کر رہے ہیں آپ؟ بال چھوڑے میرے۔ درد کی شدت سے روح کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کس کی ہو تم؟ یارم کا ارادہ سارے حساب بے باک کرنے کا تھا۔ آپ کی ہوں، چھوڑے مجھے، روح بمشکل بول پائی تھی۔ شاباش، آئندہ ایسا مت بولنا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اس کا ماتھا چوم کر کہا، اور باہر نکل گیا۔ کیا چاہیے مجھے بتا دو، میں لا دیتا ہوں، یا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سب کچھ لے دیتا ہوں، شارف نے آفر کرتے ہوئے کہا، جب وہ لیلا سے شاپنگ کی بات کر رہی تھی۔ ہاں تم اسی کے ساتھ چلو، میرا کہیں جانے کا کوئی پلان نہیں ہے، میرا موڈ بہت خراب ہے، لیلا نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ لیلا، اسے فیشن کے بارے میں کیا پتہ؟ میں آج کل کی کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں، اب تم سے بہتر فیشن کو کون فالو کرتا ہے؟ معصومہ نے اسے اہمیت دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ اترائی تھی۔ ہاں ٹھیک ہی کہتی ہو تم، فیشن کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی، جبکہ شارف نے منہ لٹکایا تھا۔ یارم، وہ معصومہ کو کچھ شاپنگ کرنی ہے، آج کوئی خاص کام نہیں ہے تو کیا میں اور وہ شاپنگ پر جائیں؟ ہاسپٹل والے کے بعد وہ کم ہی یارم سے مخاطب ہوتی تھی۔ آج کافی دنوں کے بعد وہ اس کے آفس میں بھی آئی تھی۔ اس کے لیے کام نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے ہے، یارم نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ہم جلدی آ جائیں گے، میں اپنے سارے کام ختم کر چکی ہوں، بس جسٹس احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ ہیک کرنا رہ گیا ہے، وہ میں واپس آ کے کروں گی، مجھے ریفریشمنٹ بھی چاہیے، لیلا نے کہا تو یارم نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، لیکن محمد، مجھے احمد تیمور کے بیٹے کا اکاؤنٹ جلد از جلد چاہیے، یارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو اس نے گردن میں ہلائی۔ میں آتے ہی کام شروع کر دوں گی۔